بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا صدق اللہ العظیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونو ہو جاؤ، قوامین قائم کرنے والے، بالقسط قسط کو، شہداء للہ گواہی دینے والے اللہ کے لیے، ولو علی انفسکم اگرچہ اس کی زد تمہاری اپنی ذات پر پڑ رہی ہو، اول والدین یا تمہارے والدین پر اس کی زد پڑ رہی ہو، والاقربین یا رشتہ داروں پر. ان یکن غنیا او فقیرا، اور اگر فریق معاملہ غنی ہو، مالدار ہو، او فقیرن یا غریب ہو، فقیر ہو، تو فاللہ اولا بہما، تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم جو ہے اللہ کی راہ کو اختیار کرو، اللہ کی سائڈ کو اختیار کرو. فلا تتبعوا الہوا، اور پیروی نہ کرو ہوا کی، اپنی خواہشات نفس کی، ان تعدلوا کہ تم عدل کی راہ سے ہٹ جاؤ، وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم زبان کو کج کرو گے، او تعرضوا یا اعراض کرو گے ان چیزوں سے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، بما تعملون جو عمل تم کر رہے ہو، خبیرہ بخبر. یہ آیت مبارکہ بہت اہمیت کی حامل ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے وہ فریضہ بیان فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کی امامت عطا فرماتے ہوئے اس کے ذمہ لگایا تھا. امت مسلمہ سے پہلے، امت محمدیہ سے پہلے جو اہل کتاب تھے، تورات کے حاملین، وہ امامت کے منصب پر فائز تھے، اور اپنے برے اعمال کی وجہ سے، اپنے جو ہے غلط اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس منصب سے معزول فرما دیا. اور پھر امت محمدی کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اس امامت کے منصب پر، دنیا کی امامت کے منصب پر فائز فرمایا. اور اس منصب کا جو سب سے بڑا کام ہے وہ ہے قائم کرنا قسط کو، اور قسط کو قائم کرنا، القسط یہاں پہ مراد ہے. اور اس کی بڑی اچھی وضاحت اس سے اگلی جو سورہ المائدہ ہے اس میں بڑی اچھی اس کی وضاحت ملتی ہے اس مقام کی. اس میں آیت نمبر 8 سورۃ المائدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا ہو جاؤ، قوامین قائم کرنے والے، للہ اللہ کی خاطر، شہداء گواہی دینے والے، بالقسط القسط کی. یعنی بالکل وہی آیت مبارکہ، وہی جملہ جو کہ یہاں بیان ہوا سورۃ النساء کی اس آیت مبارکہ 135 میں، وہی جملہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 8 میں بیان فرمایا. اور فرق کیا ہے کہ یہاں جو ہے قوامین کے بعد بالقسط کا لفظ ہے، اور وہاں قوامین کے بعد للہ کا لفظ ہے. اور یہاں شہداء کے بعد للہ کا لفظ ہے، اور وہاں پہ شہداء کے بعد بالقسط کا لفظ ہے. تو اس سے جو قرآن کے طالب علم ہیں، قرآن پہ غور و فکر کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ جو ہے بہت کچھ سمجھتے ہیں کہ بالقسط کا لفظ للہ کی جگہ پہ اور للہ کا لفظ بالقسط کی جگہ پہ یہ قرآن نے بیان فرمایا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ القسط اور للہ کے اندر
کتنا گہرا تعلق ہے ان دونوں لفظوں کے اندر. قوامین کے بعد بالقسط بھی آیا اور قوامین کے بعد للہ بھی آیا. شہداء کے بعد بالقسط بھی آیا، شہداء کے بعد للہ بھی آیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں الفاظ کے درمیان بڑا گہرا تعلق ہے. اب قوامین جو ہے، ایک تو ہوتا ہے قائم کرنا اپنی ذات پہ، اپنے اوپر کسی چیز کو قائم کرنا، جس طرح نماز کو اللہ تعالیٰ قائم کرنے کا حکم دیتے ہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. اللہ پاک کا فرمان ہے کہ نماز کو قائم کرو. تو وہاں بھی میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اکثر جگہ نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ نماز قائم کرنے کا کہا، اور پڑھنے کا بھی کہا، لیکن اس کا کم ذکر کیا گیا، اور قائم کرنے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے زیادہ فرمایا. اور یہ بھی قرآن کا ایک اسلوب یاد رکھنے والا ہے کہ جس چیز کی جتنی اہمیت ہوتی ہے، قرآن اس چیز کو اتنا زیادہ بیان کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہ اصول ہے، ہم دین کے اندر دیکھتے ہیں جس چیز کی جتنی اہمیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو اتنا زیادہ ریپیٹ کرتے ہیں، اتنا زیادہ اس چیز کو لے کے آتے ہیں. تو جو قائم کرنا ہے، اس کا ذکر زیادہ فرمایا گیا، اور اس کے اندر نماز کا پڑھنا بھی آ جاتا ہے، نماز کا اہتمام بھی آ جاتا ہے، اور جو ہے نماز کے اندر خشوع خضوع بھی آ جاتا ہے، اس کے وقت کا خیال رکھنا بھی آ جاتا ہے. اور جو نماز کو بہتر کرنے کے لیے دوسری چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں. اور پھر جماعت کے ساتھ پڑھنا، وقت کی پابندی کرتے ہوئے، یہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے نماز کو قائم کرنے کے لفظ کے اندر. یعنی یہ لفظ ایک ہے، لیکن اس کے اندر جو مطالب ہیں وہ کتنے زیادہ آ گئے، کتنی بڑی بات اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سما دی ایک لفظ کے اندر. جبکہ نماز پڑھنے کے اندر یہ سارے مطالب نہیں آتے. ایک لفظ کا جو بدلنا ہے، وہ بات کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قوامین فرمایا کہ ایک قائم کرنے والے بن جاؤ. ایک تو ہے اپنے اوپر قائم کرنا، یہ بھی مراد ہے اس کے اندر. پھر اس کے علم بردار بن جاؤ، یہ بھی اسی لفظ کا مطلب ہے. اس کو لے کے قائم کرو، پہلے اپنی جان پہ، اپنے اوپر، اپنے دائیں بائیں، پھر جو ہے اس کو اللہ کی زمین پہ قائم کرو. اور پھر آگے لفظ بیان فرمایا بالقسط. قسط کسے کہتے ہیں؟ پہلے تو میں اس کا جو مطلب کہ لفظ کا اپنا مطلب ہے وہ بتا دیتا ہوں، پھر میں اس کے بعد بتاؤں گا کہ یہاں پہ یہ لفظ کس مفہوم میں استعمال اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے انصاف، عدل کرنا، برابری کرنا، قسط کا مطلب. اور یہاں پہ جو اس سے مراد ہے، یہاں مراد ہے اس سے قرآن مجید، اللہ کی کتاب قرآن مجید. القسط قرآن مجید کو کہا گیا یہاں پہ. اور ایمان والو، آپ قائم کرو کس کو؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو. کہاں قائم کرو؟ سب سے پہلے تو اپنے اوپر قائم کرو، اپنی ذات کے اوپر. پھر اس کے بعد آپ جہاں جہاں قوام ہیں، جہاں جہاں آپ رائی ہیں، جو جو آپ کے متحد ہیں، جو جہاں آپ کا بس چلتا ہے، وہاں پہ قائم کرو. اور جو ہے اپنی زندگی اس کے علم بردار بن کے گزارو. یہ تقاضا ہے اس امت کے امامت کے منصب پہ فائز رہنے کا. تو یہ بہت بڑی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اور میں نے کل کی نشست میں بھی جو ہے اس کا ذکر فرمایا تھا کہ یہ آیت مبارکہ ان آیات میں سے ہیں جو اللہ کے دین کو، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے نظام کو اللہ کی زمین پر قائم کرنے کا حکم دیتی ہے. اس سے اسلامی نظام قائم کرنا، اسلامی اجتماعیت قائم کرنا، اسلامی حکومت قائم کرنا، وہ مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے لازم کیا، ضروری کیا. اور پھر شہداء علی اللہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے، اللہ کے لیے گواہی دینے والے. یہ جس بھی امت کو اللہ تعالیٰ امامت کے منصب پہ فائز کرتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور یہ چیز پہلی جملے کے اندر بھی آ جاتی ہے، جس طرح کہ میں نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 8 کو پڑھا، وہاں یہ چیزیں ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال ہوئی ہیں. للہ کا لفظ بھی اور
تو جس طرح میں نے اشارہ کیا تھا کہ یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کی جگہ پہ جو اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائے ہیں تو اس کا ایک خاص مقصد ہے، وہ سمجھانے کے لیے کہ بات اصل میں ایک ہی ہے۔ القسط کو جب قائم کیا جاتا ہے، اللہ کی کتاب کو جب قائم کیا جاتا ہے تو اس کے اندر ہر نیکی آ جاتی ہے۔ قرآن کے اندر ہر نیکی آ جاتی ہے۔ جب ہم اللہ کی کتاب کو، قرآن مجید کو قائم کرتے ہیں تو اس کے اندر شہادت بھی آ جاتی ہے، اللہ کے لیے گواہی دینا وہ بھی آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے لیے گواہی دینا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ پہلے امتوں کے اندر جو اللہ کے نبی ہوتے تھے وہ اللہ کے گواہ ہوتے تھے، اللہ کے شہید ہوتے تھے، اور اس کے اندر جو ہے اللہ کے دین کی دعوت دینا، اس کی تبلیغ کرنا وہ بھی آ جاتا ہے۔ اللہ کی گواہی دینا، اللہ کے احکام کی، اللہ کے دین کی، اللہ کے فرامین کی، وہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ شہداء علی اللہ، تو قرآن مجید میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ مقام جب آئیں گے تو میں وہاں پہ وضاحت کروں گا کہ قیامت والے دن اللہ کی جو عدالت قائم ہوگی، وہاں پہلے تو اللہ تعالیٰ ہر امت کے اوپر ان کے نبیوں کو گواہ لائیں گے۔ ہر امت کے اوپر اللہ تعالیٰ ان امتوں کے نبیوں کو گواہ کے طور پہ اللہ تعالیٰ لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے پہلے تو ان لوگوں سے کہ بتاؤ تمہارا کیا حال تھا، کیا تمہارے پاس میرا پیغام نہیں پہنچا، تمہارے پاس میرا دین نہیں آیا؟ تو ان میں جو شرارتی ہوں گے، نافرمان ہوں گے، وہ ادھر ادھر کی بات کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ حجت پوری کرنے کے لیے اپنے نبیوں کو جو ہے اس وقت گواہ بنا کے لے آئیں گے۔ اللہ کے نبی پیش ہوں گے، آ کے اپنی امتوں پہ گواہی دیں گے کہ یا اللہ ہم نے تمہارا پیغام اسی طرح ان تک پہنچایا جیسے آپ نے ہمیں پہنچایا تھا، ہم نے اس کے اندر کوئی کمی پیشی نہیں کی، آپ کی پوری حکم ہم نے ان امتوں تک پہنچایا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ ان نبیوں کو گواہ بنائیں گے۔ تو اب یہ امت اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری گواہ بنا دی، یہ ساری کی ساری امت اللہ نے گواہ بنا دی، جو کہ اللہ کے پیغام، اللہ کے دین کی گواہی دیتے ہیں، اس کی دعوت دیتے ہیں، اس کی تبلیغ کرتے ہیں۔ تو یہ اس منصب کا تقاضا ہے جو اللہ تعالیٰ نے امامت پہ فائز جو قوم ہے اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ یہ ذمہ داری دیتا ہے۔ تو وہی فرمایا کہ اے ایمان والو، آپ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو قائم کرنے والے بن جاؤ، اور اسی کا تقاضا یہ بھی ہے کہ تم اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، اور اس میں کسی کی روح رائت نہ کرو، خواہ اس کی زد تمہاری اپنی جانوں پہ پڑ رہی، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، خواہ اس کی زد تمہارے اپنے اوپر۔ بعض اوقات جو ہے اپنے اوپر بھی صحیح بات جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے کہ اگر صحیح چیز کی گواہی دے تو اپنی آپ کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اپنی ذات کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم نے یہ بھی خیال نہیں کرنا کہ میری اپنی ذات کو نقصان ہو رہا ہے، میرے اپنے اوپر اس کی زد پڑ رہی ہے تو میں یہ چھوڑوں، اس بات جھوٹی گواہی دے، جھوٹی بات کر رہا ہوں۔ نہیں فرمایا ایسا نہیں کرنا، بلکہ گواہی سچ کی دینی ہے، اللہ کی کتاب کے مطابق گواہی دینی ہے، اور جو ہے اس کی زد اگر اپنے اوپر پڑتی ہے تو اس کی بھی پرواہ نہیں کرنی آپ نے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، جب عمل کرنا پڑتا ہے تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ القسط میں اللہ کی کتاب کے مطابق صرف لینا ہی نہیں بنتا، دینا بھی پڑتا ہے، یعنی جہاں حقوق ہوتے ہیں وہاں فرائض بھی ہوتے ہیں، تو ان کی زد پھر انسان کے اپنے اوپر بھی پڑتی ہے جب انسان اپنے فرائض ادا نہیں کرتا، دوسروں کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ اب الوالدین، دوسرا انسان کا رشتہ والدین کے ساتھ بڑا گہرا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ کام کرتے ہوئے تمہارے والدین پہ بھی کوئی زد پڑتی ہے، ان کا بھی کوئی نقصان ہوتا ہے، تو فرمایا وہاں بھی آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میرے والدین کو اس بات کا نقصان پہنچ رہا ہے، ان کا نقصان ہو رہا ہے تو میں یہاں اس راہ سے ہٹ جاؤں۔ فرمایا نہیں، تم نے اس راہ کو پھر بھی قائم رہنا ہے، اس راہ پہ، خواہ اس کی زد والدین پہ بھی پڑ رہی ہے تمہارے، والاقربین، اور رشتہ داروں پہ بھی۔ بیان فرمایا کہ اگر رشتہ داروں پہ بھی زد پڑ رہی ہو تو پھر بھی تم نے اس طرح سے نہیں ہٹنا، تم نے پھر بھی جو ہے غلط طرف نہیں جانا، بلکہ سچائی کا دامن، کتاب اللہ کا دامن پکڑے رکھنا ہے۔
اس کے مطابق چلنا ہے. ان یکن غنیا و فقیرا فاللہ اولا بہما. پھر ایک اور صورت بنتی ہے کہ جب واسطہ مالدار لوگوں سے پڑتا ہے تو پھر بھی جو ہے لوگ دین کے اندر گڑبڑ کرتے ہیں. میں نے کل بھی اس کی مثال پیش کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں فاطمہ نامی ایک امیر خاندان کی جو عورت تھی اس نے چوری کر دی. بنو مخزوم سے تھی وہ. تو یہ روایت بخاری اور مسلم شریف میں موجود ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں. تو ان کے جو خاندان والے تھے مالدار تھے تو انہوں نے کوشش کی کہ ہم جو ہے نا اب کسی طرح سے اس معاملے کو دبا دیں کہ یہ جو ہے نا ہماری بڑی بےزتی ہے کہ ہماری جو ہے خاندان کی جو عورت چوری کر رہی ہے اور اس کی جو ہے اس طرح مشہوری ہو. تو انہوں نے معاملے کو دبانے کے لیے سوچ و بچار شروع کی کہ کیسے معاملہ دبایا جا سکتا ہے. تو یہی ان کے سامنے آیا کہ حضرت اسامہ بن زید نبی علیہ السلام کو ان سے بڑا پیار تھا اور وہ آپ کے چہیتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو اگر نبی علیہ السلام کے سامنے سفارش کریں تو وہ ان کی سفارش مان لیں گے. تو انہوں نے حضرت اسامہ بن زید کو اعتماد میں لیا اور ان کو نبی علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ آپ اس معاملے کو دبا دیں جو ہے ہماری جو ہے یہ تاکہ بدنامی نہ ہو, ہماری جو ہے بےزتی نہ ہو عرب کے اندر. تو حضرت اسامہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ لے کے آئے. تو آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ تم سے پہلی امتیں اسی لیے ہلاک برباد ہو گئیں کہ جب ان میں سے کوئی امیر مالدار اثر و رسوخ رکھنے والا کوئی چوری کرتا گناہ کا کام کرتا تو اس کو تو چھوڑ دیتے, اس کو جو ہے چھوڑ دیتے, اور اگر کوئی غریب کرتا, کوئی بیچارہ غریب کرتا, لاچار بے بس ضعیف کرتا تو اس کو جو ہے حد نافذ کرتے, اس کو سزا دیتے. تو فرمایا کہ اگر اس عورت کی جگہ پہ میری بیٹی فاطمہ بھی ایسا کام کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. تو جو ہے یہ اسلام کا طریقہ, یہ اسلام کی تعلیم کہ اگر فریق معاملہ مالدار ہو, غنی ہو, تو پھر بھی اس کی روح رعایت رکھنے کا حکم نہیں ہے, پھر بھی اس پہ بھی قانون نافذ ہوگا. او فقیر, اگر غریب ہو, بعض اوقات فریق معاملہ غریب ہوتا ہے تو اس میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ یار بیچارہ پہلے ہی ضعیف ہے, غریب ہے, تو چھوڑو اس کو کیا جو ہے نا سزا دینی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, کسی کی جو ہے مالدار ہونا یا کسی کا غریب ہونا, فقیر ہونا, یہ چیزیں بھی تمہیں حق سے نہ ہٹا سکیں. جو ہے پھر بھی اللہ کا حکم یہی ہے کہ حق کو قائم کیا جائے اور کتاب اللہ کو قائم کیا جائے جیسے کہ اس کا حق ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاللہ اولا بہما, فرمایا کہ اللہ کا زیادہ حق ہے کہ آپ اس کی سائڈ لو, اس کے احکام پہ چلو, نہ کہ جو ہے کسی کی مالداری کو دیکھ کے, کسی کی امارت کو دیکھ کے, کسی کی غربت کو دیکھ کے تم اللہ کی سائڈ کو چھوڑ دو. فرمایا ایسے نہیں ہونا چاہیے. فلا تتبعوا الہوا, اور پھر فرمایا کہ اپنی خواہشات کی بھی پیروی نہ کرو, کیونکہ یہ چیز بھی انسان کو جو ہے صراط مستقیم سے ہٹا دیتی ہے. دین پہ عمل کرنے سے جو خواہشات کی پیروی ہے, تابعداری ہے, یہ بھی انسان کو ہٹا دیتی ہے. تو جو چیزیں انسان کو گمراہ کر سکتی تھیں, صراط مستقیم سے ہٹا سکتی تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کا بیان فرما دیا. اس میں اپنی جان کا بھی ذکر کر دیا, والدین کا بھی کر دیا, رشتہ داروں کا بھی کر دیا, امیروں کا بھی کر دیا, غریبوں کا بھی کر دیا, اور اپنی خواہشات نفس کا بھی ذکر کر دیا کہ تمہاری خواہشات نفس بھی تمہیں ہدایت نہ پائے اللہ کی راہ سے, اللہ کے دین کے قیام کے راستے میں, یہ بھی آڑے نہ آئے. اور تعدیلوں کہ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر اس راہ سے ہٹ جاؤ گے, صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے, عدل کی راہ سے تم ہٹ جاؤ گے. اور پھر اور بھی چیزیں بیان فرمائی. وَأَن تَلْوُوا,
بعض اوقات میں نے بڑے بڑے جو ہے نا نیک لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو پتہ ہوتا ہے صحیح راہ کیا ہے، ہدایت کی راہ کیا ہے، تو وہ جو ہے اب ڈنڈی مارتے ہیں اس طرح سے کہ اپنی زبانوں کو ایسے تروڑ مروڑ کے بات کرتے ہیں کہ اگلے بندے کو بات کچھ کی کچھ سمجھ آتی ہے، یعنی ایسے جو معنی لفظ بولتے ہیں اور ایسی جو ہے مطلب اس وقت وہ اپنی زبان کی جو پہلو بدل بدل کے بات کرتے ہیں کہ مطلب اصل میں کچھ ہوتا ہے اور اگلے بندے کو سمجھ کچھ اور آ رہی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ پھر او تعرض، یا جو ہے کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ یار ہم پرے ہی ہو جاتے ہیں، معاملے سے دور ہی چلے جاتے ہیں تاکہ نہ ہم ہوں گے تو نہ ہی ہمیں سچ کی گواہی دینی پڑے گی، نہ ہی سچ کی بات کرنی پڑے گی۔ تو فرمایا یہ طریقہ بھی نہیں اختیار کرنا، اس سے بھاگنا، اس سے کنارہ کشی کرنا، پہلو تہی کرنا، اراض کرنا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بھی غلط راہ ہے، یہ بھی گمراہی کی راہ ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا خَبِيرًا، اور یہ بہت پیارا جملہ بیان فرمایا کہ جو بھی عمل تم کرو گے، جو بھی تم جو ہے طریقہ اختیار کرو گے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ خبیر ہے، اور خبیر انہو علیم بذات الصدور ہے، اور ہر چیز ہم جو ہے باقی لوگوں سے چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں نظر ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ تو یہ جو ہے جملے اس طرح کے اللہ تعالیٰ اپنے احکام کے درمیان لاتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہمارا واسطہ کس ذات سے ہے، اور ہم ڈنڈی نہ ماریں اللہ کے احکام پہ عمل کرتے ہوئے، ہیرا پھیری نہ کریں، گڑبڑ نہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر، والکتاب، اور کتاب پر، یعنی رسول کا لفظ یہاں واحد ہے، رسول پر، والکتاب، اور کتاب پر، الذی نزل علی رسولہ، وہ کتاب جو کہ اللہ نے نازل کی اپنے رسول پر، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والکتاب الذی، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ، یہ بھی واحد کا صیغہ ہے، الذی انزل من قبل، جو اللہ نے اس سے پہلے نازل فرمائی، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اور جو کفر کرے گا اللہ پر، وَمَلَائِكَتِهِ، اللہ کے ملائکہ کا، وَكُتُبِهِ، اس کی کتابوں کا، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن کا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ تو دور کی گمراہی میں پڑ گیا۔ یہ آیت مبارکہ بھی بڑی اہم ہے، بڑی جو ہے نا اہم مضامین بیان فرما رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ جو خطاب ہے ایمان والوں سے، یہ اپنے ظاہری معنی میں ہے یہاں پہ، یعنی کلام خود انگلی اٹھا کے بتاتا ہے کہ یہاں جو الفاظ ہیں اپنے کن معنی میں استعمال ہو رہے ہیں اور خطاب کن سے ہے، تو جو ہے ان کا سمجھنا بڑا ضروری ہے قرآن مجید کی صحیح مطالعہ کو سمجھنے کے لیے۔ تو یہ ہر زبان کا اسلوب ہوتا ہے، اور خاص طور پہ عربی زبان کا یہ اسلوب ہے کہ اس میں الفاظ اپنے ظاہری معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور حقیقی معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ الفاظ اس میں ابتدائی معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور اپنے کامل معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمیں سیاق بتاتا ہے، یہ ہمیں جو قرینہ بتاتا ہے کہ یہاں لفظ اپنے کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہاں صاف جو ہے یہ جو ہے آیت مبارکہ کا قرینہ بتا رہا ہے کہ یہاں جو پہلا آمنو ہے یہ اپنے ظاہری معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو کہ ایمان والوں میں داخل ہو، یعنی یہاں تک کہ اس لفظ کے اندر منافق بھی آ رہے ہیں، اس لفظ کے اندر جھوٹے سچے سارے مسلمان آ رہے ہیں، یہاں پہ کچے ایمان والے بھی، پکے ایمان والے بھی، مضبوط ایمان والے بھی، کمزور ایمان والے بھی، یہاں تک کہ منافقین کا گروہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، سارے لوگ اس کے اندر، اس خطاب کے اندر شامل ہیں۔ پھر آگے جو فرمایا آمنو باللہ، اب یہ جو اگلا آمنو ہے یہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، اپنے کامل معنی میں استعمال ہو رہا ہے کہ جو تقاضا ہے ایمان کا، اللہ کا، اللہ کے دین کا، فرمایا کہ
اس کو اختیار کرو، اس کے اندر آ جاؤ. آمین باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ جیسے کہ لانے کا حق ہے. و رسولی، اور اس کے رسول پر. یہاں رسول سے مراد اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. فرمایا کہ اے جملہ مومنین، جس میں ساری طرح کے لوگ آ جاتے ہیں جنہوں نے ظاہری طور پہ جو مسلمان کہلا رہے ہیں، ان سب کو اللہ کا خطاب ہے. اور خطاب کر کے کیا کہا کہ تم اس طرح سے ایمان لاؤ جس طرح کے حق ہے اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا. جس طرح حق ہے ویسے ایمان لاؤ. والکتاب الذی نزل علی رسول، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو کہ اللہ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. اب یہ کتاب کون سی ہے؟ تو یہ مطلب جو ہے ہر کوئی فوری پہچان لے گا کہ قرآن مجید مراد ہے. الکتاب سے یہاں پہ مراد یعنی الفاظ بھی خود انگلی اٹھا کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان سے کیا مراد ہے. تو یہاں الکتاب سے مراد اللہ کی کتاب قرآن مجید. نزل علی رسول، جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. رسول سے بھی مراد صاف پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ مراد ہے. والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو کہ اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے. اب یہاں بھی پتہ چل رہا ہے کہ لفظ وہی الکتاب کا ہے جو پہلے استعمال ہوا، لیکن پتہ صاف چل رہا ہے کہ اس سے مراد تورات ہے جو قرآن مجید سے پہلے نازل ہوئی. الذی انزل من قبل، جو اللہ نے اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ قرآن مجید سے پہلے جو نازل فرمائی. اور یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ قرآن مجید سے پہلے جو الکتاب ہے نا وہ تورات ہی ہے. بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا نہیں پتا. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو قرآن مجید سے پہلے ساری کتابیں آئی ہیں وہ ساری ایک جیسی تھیں، ان کو وہ ایک جیسی کتابیں سمجھتے. ایسا نہیں ہے، یہ مغالطہ ہے لوگوں کا. جو الکتاب ہے نا وہ تورات ہی ہے. قرآن مجید سے پہلے جو شریعت تھی وہ تورات ہی تھی. اور جو باقی کتابیں آئی ہیں تو انجیل آئی ہے، زبور آئی ہے، اور دوسرے انبیاء کرے صحائف آئے ہیں، وہ سارے کے سارے تورات کی مطابق میں آئے ہیں. شریعت تورات ہی تھی. یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام جن پہ زبور آئی، وہ بھی آپ لوگ حیران ہوں گے کہ وہ بھی تورات کے ہی پیروی کرنے والے تھے، وہ بھی تورات پہ عمل کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن پہ انجیل آئی، آپ لوگ یہ بات بھی سن کے حیران ہوں گے کہ وہ بھی تورات کی پیروی کرتے تھے. یعنی انجیل اور زبور بذات خود شریعت کی کتابیں نہیں تھیں. ندیم صاحب یہ بات بڑی اہم ہے، یہ لوگوں کو نہیں پتا. لوگ ان کو ایک جیسی کتابیں سمجھتے. یہ ایک جیسی کتابیں نہیں تھیں. جو شریعت تھی قرآن مجید سے پہلے وہ تورات تھی بس. اور باقی صحائف نبیوں کے اور باقی کتابیں انجیل تھی، زبور تھی، یہ شریعت کی کتابیں نہیں تھیں. یہ قانون کی کتابیں نہیں تھیں، مسائل کی کتابیں نہیں تھیں. تو وہ نبی بھی ان کتابوں کے جو حامل نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، وہ خود بھی تورات کی پیروی کرتے. یہ بات بڑی سمجھنے والی. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صیغہ بھی واحد کا استعمال کیا تورات کے لیے. والکتاب الذی انزل، الکتاب کا صیغہ واحد کا، جمع کا صیغہ نہیں، واحد کا صیغہ استعمال کیا. اور اس سے مراد تورات ہے. ایک اور بات یہاں سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کا ذکر فرمایا تو لفظ نزلہ استعمال کیا، اور جب تورات کا ذکر فرمایا تو اللہ نے لفظ انزلہ استعمال کیا. یعنی دونوں لفظ مختلف ہیں، دونوں صیغے مختلف ہیں. ان میں کیا فرق ہے؟ یہ جو عربی کا شگر رکھنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے. انزلہ ہوتا ہے کسی چیز کو مجرد اتار دینا، کسی چیز کو صرف اتار دینا، انزل. جبکہ جو نزلہ ہے اس کے اندر دو اور چیزیں پائی جاتی ہیں. کسی چیز کو بڑے اہتمام کے ساتھ اتارنا اور تدریج کے ساتھ اتارنا. اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کو اللہ نے کتنے اہتمام سے اتارا اور کتنی تدریج کے ساتھ اتارا، یکدم نہیں اتارا. نزلہ کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. جبکہ تورات آپ جانتے ہیں
کہ موسیٰ علیہ السلام کو لکھی لکھائی ایک ہی دفعہ اللہ نے حوالے کر، تو رات آئی ہے، لکھی لکھائی اللہ کی طرف سے آئی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ جو ہے اعتکاف کے لیے بلایا. 40 راتیں موسیٰ علیہ السلام نے وہاں اعتکاف کیا، اللہ کی، اللہ کو یاد کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے لکھی لکھائی تورات موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر. یہ تورات کا نزول ہے. اور جو قرآن آیا ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ یکدم نہیں آیا، یہ تقریباً 23 سال کا عرصہ لگا قرآن کو آنے میں، تھوڑا تھوڑا آتا رہا، تھوڑا تھوڑا کر کے. تو اللہ کو پتہ ہے اس کی کیا حکمت تھی، اور مقامات میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ حکمت آئے گی تو میں وہاں پہ اس کا تذکرہ کروں گا. تو یہ اہتمام ہے اس کا. اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں جب قرآن آنا نا، تو آپ نے بڑی جلدی جبرائیل علیہ السلام کے رکنے کا انتظار بھی نہ کرنا. جبرائیل علیہ السلام کے منہ میں ابھی بات ہونی تو آپ نے پیچھے دہرانا شروع کر دینا، پڑھنا شروع کر دینا. تو آپ کو ڈر ہونا کہ کہیں مجھے بھول نہ جائے، کہیں کوئی چیز رہ نہ جائے. نبی علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کے پڑھتے ہی آپ نے بھی پڑھنے لگ جانا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ قیامہ، سورہ نمبر 75 اس کی آیت 16 سے اللہ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآن ثم ان علینا بیان. یہ سورہ قیامہ کی آیات 16 to 19، 16 سے لے کر 19 تک، یہ 4 آیات. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہ آپ جلدی زبان نہ ہلانے لگ جایا کریں. جبرائیل اسلام کے آتے ہی آپ جلدی اس کو نہ دہرانے لگ جایا کریں، آپ سکون سے سنیں. ان علینا جمع، اس کو جمع کرنا آپ کے سینے میں ہمارے ذمہ ہے. ان علینا جمع و قرآن، اور آپ کی زبان سے پڑھوا دینا بھی فرمایا ہمارے ذمہ. آپ نہ ڈریں کہ بھول جائے گا، کوئی گم ہو جائے گا، کوئی چیز رہ جائے گی، فرمایا نہیں، ہمارے ذمہ. ثم ان علینا بیان، فرمایا اس کی پھر وضاحت کر دینا، اس کی تفسیر کرنا، اس کے مطالب کو سمجھا دینا بھی ہمارے ذمہ. اللہ نے کیسا ذمہ لیا اس کا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر 15 سورہ نمبر اس کی 9 آیت نمبر اس میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ یہ قرآن اللہ کہتا ہے میں نازل کرنے والا اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا. یہ حفاظت کا ذمہ اللہ نے کسی اور کتاب کا نہیں لیا، نہ کسی دنیاوی کتاب کا، نہ کسی آسمانی کتاب کا. یہ صرف قرآن کو شرف حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. تو جو ہے یہ اس قرآن کی شان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا لحاظ رکھا. جب قرآن کا ذکر فرمایا تو نزل کا صیغہ استعمال کیا، اور جب تورات کا ذکر فرمایا تو انزل کا. یہ بڑی حکمت ہے قرآن کی، اور عربی جاننے والے لوگ ان چیزوں کو انجوائے کرتے ہیں، محسوس ہوتے ہیں ان چیزوں سے. وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اور فرمایا جو کفر کرے گا اللہ کا، وَمَلَائِكَتِهِ، اللہ کی ملائکہ کا، وَكُتُبِهِ، اللہ کی کتابوں کا، وَرُسُلِهِ، اللہ کے رسولوں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور قیامت کے دن کا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ تو بڑی دور کی گمراہی میں چلا گیا، بڑی دور کی گمراہی میں پڑ گیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے سارے ایمان والوں کو بحثیت مجموعی خطاب کیا، اور خطاب کر کے ان کو کہا کہ دیکھو ٹھیک طرح سے ایمان لے آؤ، اور جس طرح کی حق ہے ایمان لانے کا. اس میں خطاب جو ہے عامت المسلمین سے ہے، لیکن جو روئے سخن ہے یہ بھی سمجھنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ خطاب کسی کو کر رہا ہوتا ہے، لیکن جو روئے سخن ہے وہ کسی اور کی طرف ہوتا ہے. یہ بھی قرآن کا اسلوب ہے جو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اس کے بغیر قرآن کی سمجھ نہیں آتی. تو یہاں جو خطاب ہے عامت المسلمین کے ساتھ ہے، لیکن جو روئے سخن ہے، جو عتاب ہے، وہ منافقین کی طرف ہے، جو ظاہری طور پہ تو دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے مسلمان ہو گئے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. کیونکہ اس زمانے میں اگر کوئی مسجد میں آ کے جماعت سے نماز نہیں نہ پڑھتا تھا تو سارے مسلمان سمجھ لیتے تھے کہ یہ کافر ہو گیا.
بڑی سمجھنے والی، یعنی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی مسلمان آ کے جماعت سے نماز نہیں پڑھتا تھا نا، تو باقی مسلمان کیا سمجھتے تھے کہ یہ کافر ہو گیا، یہ مسلمان نہیں رہا. تو لہٰذا جو بیچارے ظاہری طور پہ بھی مسلمان ہوئے ہوتے تھے نا، ان کے لیے بھی مجبوری تھی مسجد میں آ کے حاضری دے، مسجد میں آ کے جماعت سے نماز پڑھنی ان کی بھی مجبوری تھی، ورنہ مسلمانوں کے رجسٹر سے نکل جاتے، نام خارج ہوتا ہے. تو اس وقت منافقین بھی جو بیچارے ایسے ہی دنیا اکٹھی کرنے کے لیے مسلمان ہو گئے، ان کے لیے بھی ضروری تھا مسجد میں حاضری دے، ان کو بھی پابندی تھی حاضر ہوتے. تو منافق بھی پیچھے نہیں رہتے تھے جماعت سے. تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں روئے سخن انہی کی طرف رکھا کہ یہ جو تم دنیا اکٹھی کرنے کے لیے مسلمان ہو گئے ہو، تو اصلاح کر لو، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، اور ویسے ایمان لاؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے، اللہ پر بھی، اللہ کی کتاب پر بھی، اللہ کے رسولوں پر بھی، اللہ کے ملائکوں پر بھی، آخرت پر بھی ویسے لاؤ جیسے کہ لانے کا حق ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی، اور فرمایا کہ جو ایسا نہیں کرے گا تو وہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ کامیاب ہو جائے گا. فرمایا کہ وہ گمراہ ہے، گمراہی کی راہ پہ ہے، اور جو ہے اس کا نتیجہ وہ جانتا ہے کیا، اس کو بھگتنا پڑے گا گمراہی کی راہ اختیار کر کے. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا. یہ اللہ تعالیٰ نے انہی کا ذکر، ابھی تک یہ جو ہے مطلب اللہ تعالیٰ نے روئے سخن تو منافقین کی طرف رکھا ہوا ہے، لیکن ابھی تک ان کا نام نہیں آیا. ابھی بھی اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا نام نہیں لیا. تو یہ اللہ کا اسلوب ہے، قرآن کا اسلوب ہے. سمجھنے والے تو شروع میں ہی سمجھ جاتے ہیں، لیکن جن کو نہیں سمجھ آئی تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر آہستہ آہستہ واضح کر دیتا ہے کہ کیا مراد ہے اس سے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے انہی کا خطاب، منافقین کا ہی خطاب رکھا ہوا جاری، انہی کو کہا، لیکن یہاں نام نہیں لیا. ویسے عام جنرل بات کی، عام بات کی، ان الذین آمنوا. فرمایا کہ یہ جو لوگ ایمان لے آئے، ایمان لا کے ثم کفر، پھر کفر میں چلے گئے، ثم آمنوا، پھر ایمان لے آئے، ثم کفر، پھر کفر میں چلے گئے، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر وہ کفر کے اندر ہی آگے بڑھتے گئے. لم یکن اللہ لیغفر لهم، فرمایا ان کو تو اللہ نہیں بخشے گا. دو ٹوک فیصلہ فرما دیا، اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا، مغفرت نہیں فرمائے گا. ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ہی فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ اب سیدھی راہ پہ ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا. ولا لیہدیہم سبیلا، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ، میں اس بات کی بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ چونکہ ہر کام اللہ کے اصولوں کے مطابق ہوتا ہے، اللہ کے قائم کردہ قوانین کے مطابق ہوتا ہے، اس لیے ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہی ہوتی ہے. لیکن جہاں عیب پایا جاتا ہے، جہاں نقص پایا جاتا ہے، تو وہاں ہم اللہ کی طرف نسبت نہیں کرتے، وہ بے ادبی ہوتی ہے. تو وہاں جو صحیح ترجمہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو حقیقت ہے اس کے مطابق ترجمہ کریں. تو یہ جو لوگ گمراہی کی راہ اختیار کرتے ہیں، یہ خود گمراہی کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں گمراہ کرتے. جو بھی انسان گمراہی کی راہ اختیار کرتا ہے وہ جانتے بوجھتے ہوئے خود کرتا ہے. تو جب کوئی جانتے بوجھتے ہوئے گمراہی کی راہ اختیار کرتا ہے تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ پھر اللہ زبردستی اس کو ہدایت کی راہ پہ نہیں لاتا. جو جانتے بوجھتے ہوئے ہدایت کو سمجھتے ہوئے جان بوجھ کے گمراہی کی راہ پہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر زبردستی نہیں کرتا، ان کو زبردستی ہدایت پہ نہیں لاتا. یہ اللہ کا اصول ہے، اللہ کا طریقہ. اب جس طرح کہ میں وضاحت کرتا ہوتا ہوں کہ یہ جو منافقین ہیں، یہ اصل میں وہ لوگ ہیں جو کہ دنیا دار ہیں. یہ لوگ دنیا دار، ان کے لیے اصل جو چیز ہوتی ہے وہ دنیا کے فائدے ہوتے ہیں، دنیا کی چیزیں، دنیا کا مال، دنیا کی جائیدادیں اور دنیا کا سب کچھ. اس کے لیے ان کو کافر ہونا پڑے تو یہ کافر ہو جاتے ہیں، ان کے لیے ان کو مسلمان ہونا پڑے تو مسلمان ہو جاتے ہیں، اسی دنیا کے لیے ان کو عیسائی ہونا پڑے تو عیسائی ہو جاتے ہیں، اسی دنیا کے لیے ان کو کچھ اور ہونا پڑے تو ہو جاتے ہیں. کیونکہ ان کے لیے اصل چیز دنیا، یہ جیسے ملے، جس طرح سے ملے، بس وہ ملنی چاہیے.
ان کو ایمان بیچنا پڑے، ان کو اللہ کے نبیوں کو جان سے مارنا پڑے، ان کو اللہ کو گالیاں دینی پڑے، ان کو جو مرضی کرنا پڑے سب کچھ کر دیں، اللہ کے حکموں کو بیچنا پڑے، چھپانا پڑے، رد و بدل کرنا پڑے، جھوٹی گواہی دینی پڑے، جو کچھ مرضی کرنا پڑے یہ کر جاتے ہیں۔ یہ دنیا داروں کا جو مذہب ہے یہ سب سے بڑا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ اس مذہب کے پیروکار ہیں۔ تو یہ منافقین کا بھی یہی مذہب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے ان کو واضح طور پہ کافر کہتا ہے۔ پچھلی آیات آئی، پچھلی نشستوں میں نے کھول کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے نام لے کے کہا کہ یہ کافر ہے۔ کیوں کافر ہے؟ کہ ان کا مقصد ہدایت نہیں ہے، یہ ایمان جو قبول کرتے ہیں ہدایت کے لیے نہیں کرتے، دنیا اکٹھی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ مسلمانوں سے فائدے ملتے ہیں تو مسلمان ہو جاتے ہیں، کافروں سے فائدے ملتے ہیں تو کافر ہو جاتے ہیں۔ نہ یہ کافروں کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں نہ مسلمانوں کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، ہاں صرف دنیا کے مفاد کے ساتھ، دنیا کی چیزوں کے ساتھ یہ مخلص ہوتے ہیں۔ تو وہی لوگ یہاں مراد ہیں، اللہ نے ان کا تذکر ہے۔ جب ان کو مسلمانوں سے فائدے ہوتے ہیں ان الذین آمنوا تو ایمان لے آتے ہیں، جب کافروں کے پاس فائدے ملتے ہیں ثم کفروا کافر ہو جاتے ہیں، ثم آمنوا پھر ایمان والوں کے پاس انہیں فائدے نظر آتے ہیں پھر ایمان لے آتے ہیں، ثم کفروا پھر ان کو کافروں کے پاس فائدے نظر آتے ہیں پھر کافر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ فرمایا ان کا طریقہ، ان کو کہیں اور سے فائدے ملتے ہیں تو ان کا مذہب اختیار کر لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسے جو ہاں نہیں وقت نہیں، دنیا اکٹھی کر رہے ہیں، دنیا کے فائدے، دنیا کے مفاد، دنیا کی چیزیں، دنیا کا روپیہ پیسہ، دنیا کی جائیداد، پلاٹ، زمینیں، یہ سب کچھ اکٹھا کر رہے ہیں اس طریقے سے۔ تو وہ بس ان کو ملنا چاہیے، تو جو ہے یہ ان کا مقصد ہے۔ تو ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو تو لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ان کو تو نہیں بخشے گا، یہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا، یہ بات لکھ دیا تھا، ولا لیہدیہم سبیلا، اور ان کو زبردستی اللہ تعالیٰ ہدایت کی راہ پہ بھی نہیں لائے گا۔ اللہ کا رسول نہیں زبردستی ہدایت پہ لائے، ہدایت کا جو طالب ہوتا ہے اس کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، بس اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے، اسی کو ہدایت پہ لیتا ہے۔ اب میں جیسے بتا رہا تھا کہ ابھی تک اللہ نے ان کا نام نہیں لیا تھا، اب اگلی آیت اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بشر المنافقین، یہاں آ کے اللہ نے ان کا نام لے لیا، یہاں آ کے اللہ نے کھول کے ان کا نام لے لیا، فرمایا ایسے منافقوں کو خوشخبری دے دیں، ایسے منافقوں کو بشر المنافقین، ایسے منافقوں کو خوشخبری دے دیں، کس چیز کی؟ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا۔ یہ اسلوب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی خوشخبری نہیں ہے، یہ اللہ کے بات کرنے کا سٹائل ہے، اللہ کے بات کرنے کا اسلوب ہے۔ جس طرح ہم کہیں کہ اس کو جیل کی خوشخبری دے ہیں تو اس کے اندر زیادہ ڈر اور ہیبت پائی جاتی ہے، اس کو موت کی خوشخبری دے دو، یہ وہ خوشخبری ہے۔ فرمایا کہ بشر المنافقین، ایسے منافقوں کو، دنیا داروں کو خوشخبری دے دے بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، کہ ان کے لیے بڑا دردناک عذاب، بڑا دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس چیز سے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ آگے ان کی اللہ تعالیٰ نے کچھ اور چیزیں کھول کے بیان فرمائی، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر یہ کافروں کو دوست بنانے میں لگے ہوئے ہیں، کس لیے؟ ایبتغون عندهم العزہ، یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے عزت ملے گی جب کافروں کو ہم دوست بنائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو بتا دو فإن العزة للہ جمیعا، کہ عزت تو اللہ کے پاس ہی ہے ساری کی ساری جمیعا، وہ جس کو عزت دینا چاہے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، وہ جس کو ذلیل کرنا چاہے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ ساری دنیا مل کے بھی ایک اللہ کے مقابلے پہ آ جائیں تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ ایک جہاں ہوتا ہے بس وہی ہوتا ہے، اس اکیلے کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، باقی ساری دنیا مل کے بھی اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا کہ یہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کافروں کو دوست بنا کے ان کے قریب ہو کے یہ عزت پا لیں گے دنیا کے اندر؟ تو فرمایا نہیں، جو عزت ہے وہ اللہ کے پاس ہی ملتی ہے، اور جو ہے دوسروں کے پاس عزت نہیں۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب، اور فرمایا کہ یہ چیز بھی اللہ نے تم پر کتاب میں نازل کر دی ہوئی ہے، ان اذا سمعتم، کہ جب بھی تم سنو آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، یکفر بہا، ان کے ساتھ کفر ہوتا ہوا، ویستہزأ بہا، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، فلا تقعدوا معہم، تو وہاں نہ بیٹھا کرو، حتی یخوضوا فی حدیث غیر، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں نہ لگ جائیں، انکم اذا مثلہم، اگر تم نے ایسا نہ کیا اور وہاں بیٹھے رہے،
تو فرمایا تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ منافقوں کو بھی اور ان کے ساتھی کافروں کو بھی سب کو جہنم میں جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا. اچھا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جس حکم کا ذکر کیا ہے نا، یہ سورۃ الانعام کی 68 آیت مبارکہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ حکم بیان فرمایا، 68 میں بھی اور 70 کے اندر بھی. میں ابھی وہی نکال کے آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں اس کی. اس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، کہ جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو میری آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، فرمایا کہ ان سے کنارہ کشی کرو، ان کے قریب نہ جاؤ. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں نہ لگ جائے. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر کسی وقت شیطان تمہیں بلا دے، یہ بات، یہ اللہ کا حکم، شیطان تمہیں کسی وقت بلا دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مع القوم الظالمین، اور جب ہی تمہیں یاد آئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو فرمایا کہ ان کے پاس نہ بیٹھو، وہاں سے اٹھ جاؤ. یہ اللہ کا حکم ہے کہ جہاں اللہ کی آیتوں کا، اللہ کے دین کا، اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں نہیں بیٹھنا. ایسی نشست میں، ایسی صحبت میں، ایسی مجلس میں نہیں بیٹھنا. فرمایا وہاں سے اٹھو جب تک وہ اس کام میں لگے. ہاں فرمایا کہ اگر تمہیں کسی وجہ سے شیطان بلا دے اللہ کا یہ حکم، تو جیسے یاد آئے وہاں سے اٹھو. ہاں فرمایا ورنہ تمہارا بھی وہی کام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس آیت حکم کا جو ہے وہاں پہ ذکر فرمایا. تو یہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہ میں جو پہلے تمہیں حکم دے چکا ہوں اپنی کتاب، یہ پہلے آ چکی تھی وہ اللہ کا حکم، میں جو دے چکا ہوں فرمایا اس کا خیال کرو. اور جو ہی دیکھو کہ ایسی جگہ جہاں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ کے حکموں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، میں وہاں سے اٹھوں، وہاں نہ بیٹھوں. ہاں تو اگر یہ طاقت نہیں ہے، ہاں یہ طاقت نہیں ہے ہاتھ سے روکنے کی، تو ایمان کا کم سے کم درجہ تو یہ تم تو اٹھو، یہ کم سے کم درجہ. ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے نہیں روک سکتے، تو اٹھ کے آ جاؤ. دل سے برا سمجھو اس کو، اگر دل سے بھی نہ برا سمجھا، وہاں بیٹھے رہے، مزے لیتے رہے، اللہ کے دین کا مذاق سنتے رہے، تو فرمایا کہ انکم اذا مثلهم، پھر تم بھی ان جیسے ہو جاؤ. جو ان کا اشر ہوگا تمہارا بھی وہی ہوگا. اور اللہ تعالیٰ فرمایا ایسے لوگوں کو میں چھوڑوں گا نہیں. ان اللہ جامع المنافقین، ایسے منافقوں کو، والکافرین اور کافروں کو، فی جہنم جميعا، ان سب کو فرمایا میں جہنم میں اکٹھا کروں گا، ان کو وہاں میں سزا دوں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب